سلطنت عثمانیہ، جب بھی یہ نام سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ جنگیں، فتوحات، عظیم الشان محلات۔ لیکن اس کی کہانی صرف یہ نہیں ہے۔ اس کی بنیاد میں ایک ایسی روح ہے جس کا نام ہے بالا خاتون۔ چلیں آج ان کی کہانی جانتے ہیں۔ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہر عظیم شخص کے پیچھے ایک طاقت ہوتی ہے، لیکن جب بات آتی ہے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی، تو ان کے پیچھے کون تھا؟ وہ شخصیت صرف ان کی بیوی نہیں تھی، بلکہ ان کی اصل طاقت تھی، ان کا سہارا، ان کی مشیر، سب کچھ۔ ایک ایسی ہستی جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ تو پھر آخر کون تھی یہ پوشیدہ طاقت؟ چلیں پردہ اٹھاتے ہیں اس شخصیت سے جس نے ایک قبیلے کے سردار کو دنیا کے سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک کا بانی بنا دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بالا خاتون کی، ایک بہادر، ایک سمجھدار اور ایک انتہائی باہمت خاتون۔ یہ وہ نام ہے جو سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں میں رچا بسا ہے۔ لیکن بالا خاتون آخر تھیں کون؟ ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، ان کی پرورش کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ وہ صرف ایک سردار کی بیوی نہیں تھیں، بلکہ وہ حکمت کی بیٹی تھیں۔ بالا خاتون مشہور صوفی بزرگ شیخ ادیبالی کی بیٹی تھیں، اور یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں تھا، بالکل نہیں۔ شیخ ادیبالی صرف ایک عالم نہیں تھے، وہ اپنے دور کے آپ کہہ سکتے ہیں سب سے بڑے روحانی پیشواؤں میں سے ایک تھے۔ تو سوچیں ذرا، شیخ ادیبالی کا گھر کیسا ہوگا؟ وہ صرف ایک گھر نہیں تھا، وہ تو علم اور روحانیت کا ایک مرکز تھا، ایک سینٹر آف نالج اینڈ اسپرچویلٹی۔ اب تصور کریں بالا خاتون کی پرورش اسی ماحول میں ہوئی جہاں ہر طرف حکمت، صبر اور گہری سوچ کے سبق تھے۔ اور پھر اسی مرکز سے، اسی ماحول سے ایک ایسے رشتے کی شروعات ہوئی جس نے آگے چل کر تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اور اس رشتے کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک خواب سے۔ عثمان غازی نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، اور اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے وہ سیدھا پہنچے شیخ ادیبالی کے پاس۔ شیخ نے جب خواب سنا تو بتایا کہ یہ تو ایک بہت بڑی سلطنت کی بشارت ہے، اور پتہ ہے یہی خواب تھا جس نے بالا خاتون سے ان کی شادی کی راہ کھولی، ایک ایسی شادی جو اس عظیم سلطنت کی آپ سمجھ لیں پہلی اینٹ ثابت ہوئی۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ شادی صرف ایک محبت کا رشتہ نہیں تھی، نہیں، یہ ایک مشن کا آغاز تھا، ایک روحانی اور سیاسی اتحاد جس کا مقصد کیا تھا؟ ایک نئی، انصاف پر مبنی ریاست کی بنیاد رکھنا۔ اچھا، تو شادی تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد بالا خاتون کا رول کیا تھا؟ کیا وہ صرف محل کی زینت بن کر رہ گئی؟ بالکل نہیں، حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ وہ تو سلطنت کی اصل طاقت بننے والی تھی۔ جب بھی مشکل وقت آتا، جب جنگ کے بادل منڈلاتے یا قبیلوں میں کوئی مسئلہ ہوتا، تو بالا خاتون ایک چٹان کی طرح کھڑی ہوتی تھیں۔ وہ نہ صرف عثمان کا حوصلہ بڑھاتی، بلکہ سب سے اہم فیصلوں میں ان کی رائے شامل ہوتی تھی۔ انہوں نے قبیلوں کو جوڑ کر رکھا، اور خاص طور پر خواتین کو یہ احساس دلایا کہ وہ بھی اس مشن کا برابر کا حصہ ہیں۔ مطلب وہ صرف ایک ملکہ نہیں تھیں، وہ ایک سچی لیڈر تھیں۔ اور ان کا کردار ہمیں ایک بہت اہم سچ یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف مرد نہیں بناتے، خواتین بھی اس کی بنیاد ہوتی ہیں۔ اور بالا خاتون، وہ اس بات کی جیتی جاگتی مثال تھی۔ لیکن ان کا جو سب سے گہرا اثر تھا نا، وہ تھا عثمان غازی کے اصولوں پر، ان کی سوچ پر، اور یہی ان کی سب سے بڑی میراث تھی۔ اور ان کی رہنمائی 3 بنیادی ستونوں پر کھڑی تھی۔ پہلا، انصاف، یعنی کمزور کو اس کا حق ملے۔ دوسرا، صبر، یعنی مشکل میں بھی قدم جمائے رکھنا۔ اور تیسرا، اللہ پر یقین، یعنی کبھی بھی امید کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہی وہ اصول تھے جو آگے چل کر عثمانی قیادت کی روح بنے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ عثمانی ریاست صرف تلوار کے زور پہ نہیں پھیلی، اس کے پیچھے اخلاق اور انصاف کی ایک بہت بڑی طاقت تھی، اور یہ طاقت یہ سیدھی بالا خاتون کی روحانی رہنمائی سے آ رہی تھی۔ تو آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ بالا خاتون کی میراث کیا ہے، ان کا لیگیسی کیا ہے؟ وہ صرف ایک نام نہیں ہے، وہ اس عظیم سلطنت کی بنیاد کی روح تھیں۔ ان کی کہانی ہمیں وہی پرانی لیکن سچی بات سکھاتی ہے کہ ایک کامیاب رہنما کے پیچھے ایک سمجھدار عورت ہوتی ہے۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اس کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں۔
اگر عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے تو بالا خاتون اس بنیاد کی روح تھیں، بالکل ایسے جیسے ایک جسم بناتا ہے اور دوسرا اس میں جان پھونکتا ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ سوچیں تو صحیح، تاریخ میں ایسی کتنی ہی گمنام روحیں ہوں گی جن کے بغیر بڑی بڑی سلطنتیں شاید کبھی کھڑی ہی نہ ہو پاتی۔ کتنی ہی بالا خاتون ہیں جن کی کہانیاں آج بھی سنے جانے کا انتظار کر رہی ہیں۔